كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك خبر مبتدأ أي الأمر، وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض بصلاة المؤمنين يبكي عليهم بموتهم وصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوا منظرين مؤخرين للتوبة. کم ترکوں من جنات، بہت ساری چھوڑی یا کتنے چھوڑی تھی انہوں نے، من جنات باغات کو، وعیون اور چشمے تجری، وزروع اور فصلیں، ومقام کریم اور جگہ عمدہ. مقام کریم کا مطلب مجلس حسن، یا مقام کریم کا مطلب ہے محافل مزینہ، ہر قسم کی زینت، ونعمت اور مال و متاع، نعمت یعنی متعت، ما یتمتع به، کانوا فیہا فاکہین، جن نعمتوں میں وہ تھے ناعمین، خوش خرم پہ. کذالک یہ خبر مبتدا ہے، الامر کذالک معاملہ اسی طرح ہوا جیسے ہم نے بیان کیا. یا کذالک افعل کذالک بمن یعصینی، بمن عصانی، جو نافرمانی کی آخری معراج تک پہنچے تو اس کے ساتھ ہم یہی کام کرتے ہیں. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وَأَوْرَثْنَاهَا اور ہم نے وارث بنایا ان چیزوں کو، ان چیزوں کا، قومًا آخرین دوسری قوم کو ہم نے ان چیزوں کا یعنی بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا. دوسری جگہ آیا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل. اگر کوئی اشکال کرے کہ بنی اسرائیل کا واپس آنا مصر ثابت نہیں ہے، جیسے قتادہ کہتے ہیں کہ مصر میں بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں آئے تھے. اس کے متعدد جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ اورثناہا بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں کمزور لوگ مصر میں رہ چکے تھے ان کو ہم نے وارث بنایا، اس لیے کہ سب بنی اسرائیل نہیں گئے تھے، بعض بنی اسرائیل رہ گئے تھے جو کمزور تھے، نہیں جا سکتے تھے، تو ان کو ہم نے وارث بنایا. یہ بعید ہے. نمبر 2 وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل،
بنی اسرائیل کو ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وارث بنایا، نہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے زمانے میں۔ تیسرا، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو حکومت دی، مصر کی حکومت نہیں، دوسری جگہ کی حکومت۔ تو ہم نے قبطیوں سے حکومت لی اور بنی اسرائیل کو حکومت دی، اگرچہ وہ حکومت مصر کی نہیں تھی لیکن ان کو ہم نے حاکم بنایا۔ أخذنا الدولة منهم وأعطينا دولة أخرى بنی اسرائیل کو حکومت ہم نے دی۔ اور چوتھی بات یہ ہے، چوتھا جواب یہ ہے کہ مراد تمکین اور قدرت ہے۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں آنے پر قدرت دی لیکن وہ نہیں آئے، یعنی وہ اگر آنا چاہتے تھے تو آ سکتے تھے۔ تو حکومت بالفعل تو ان کو نہیں ملی، حکومت بالقوہ ان کو مل گئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پس ان پر آسمان اور زمین دونوں نہیں روئے، بخلاف مؤمنین کے کہ ان پر ان کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ آسمان کا وہ دروازہ جس سے رزق آتا ہے اور وہ دروازہ جس سے اعمال چڑھتے ہیں، وہ دونوں حقیقتاً روتے ہیں۔ تو رونے سے مراد حقیقتاً رونا ہے، جیسے احادیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے جو میں نے بیان کی، جو دروازہ عمل ہے، دروازہ رزق ہے، وہ روتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض، یہ مجاز ہے، اور مجاز یہ ہے آسمان زمین نے وہ روئے نہیں، یعنی آسمان اور زمین نے پرواہ نہیں کی، اور آسمان اور زمین والوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ کون مچھر مر گیا اور کون مچھر ختم ہو گیا۔ فَهَذِهِ كِنَایَةٌ عَنْ عَدَمِ الْاِعْتِدَادِ بِهِمْ، ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے کوئی خراب آدمی مرتا ہے تو کہتے ہیں گم کر دو، اچھا ہوا کہ مر گیا، نہ رونا نہ دھونا، نہ اس پر افسوس نہ اس پر غم۔ یبکی علیہم بموتہم مصلاہم من الارض، ان کی زمین میں مصلح اور نماز کی جگہ، ومصعد عملہم من السماء، اور آسمان میں عمل چڑھنے کی جگہ، عمل چڑھنے کا دروازہ، ما کانوا منظرین، اور ان کو مہلت نہیں دی گئی، مؤخرین للتوبہ، توبے کے لیے ان کو مؤخر نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، من العذاب المہین، اہانت والے عذاب سے۔ اہانت والا عذاب کیا ہے؟ توہین والا عذاب، قتل الابناء، بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو خادم بناتے تھے اور ان کو غلام بناتے تھے۔ من فرعون، فرعون من فرعون یعنی من عذاب فرعون، یہ بدل ہے عذاب سے بتقدیر مضاف، یعنی عذاب بعض کہتے ہیں حال ہے عذاب سے، حال کونہ کائنا، ایسے حال میں کہ عذاب کان واصلا من فرعون، فرعون کی طرف سے۔ انہ کان عالیا، بے شک وہ فرعون تھا عالیا متکبر، یہ ایک خبر، من المسرفین دوسری خبر، اسراف اور زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور بتحقیق ہم نے چن لیا تھا بنی اسرائیل کو، ہم نے پسند کر لیا تھا بنی اسرائیل، عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کے علم کی وجہ سے، عَلَىٰ عِلْمٍ ان کے علم، یعنی لأجل علمہم، یا عَلَىٰ عِلْمٍ مِنَّا بِحَالِهِمْ، ہم ان کی حالت پر عالم تھے، عَلَى الْعَالَمِينَ، اس زمانے کے مخلوقات پر، سب پر نہیں، عَلَىٰ عَالَمِي زمانہم، تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ امت محمدیہ پر تو وہ افضل نہیں تھے،
اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف ہے، تو جواب یہ ہے کہ عالمین زمانہ مراد ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فضیلت جزی مراد ہے، من ہے، سلوہ ہے، اور یہ ہے، یہ چیزیں ان کو ملی تھی، امت محمدیہ کو نہیں ملی۔ کثرت انبیاء ہیں، فآتیناہم من الآیات، اور ہم نے ان کو معجزات دیے تھے یا آیات دی تھی، جو آیات کتاب ہے، ما فیہ بلاء مبین، جس میں ان کے لیے کھلی ہوئی نعمت تھی، کھلی ہوئی نعمت، اور یا بلاء مبین کھلا ہوا امتحان، محنت، بلاء بمعنی نعمت اور بلاء بمعنی محنت، محنت کی کہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بلا کے لغوی معنی ہے ما یبتلی بہ، جس کے ذریعے سے آدمی کا امتحان لیا جائے، اور امتحان نعمت میں بھی ہے کہ نعمت میں کیا کرتا ہے، اور محنت میں بھی ہے، مشقت میں بھی ہے کہ مصیبت میں کیا کرتا ہے۔ من فلق البحر، سمندر کا پھٹ جانا، پھاڑ دینا ان کے لیے، چیرنا، والمن والسلوى، اور ان کے لیے من جو ترنجبین حلوہ کی شکل میں ان کو ملتا تھا، درختوں کا حلوہ، ایوراکاڈو کی درخت، والسلوى، اور ان کو سلوہ ملتا تھا، بٹیر۔ ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ کفار مکہ، اس طرف بیٹھ جاؤ، صحیح بیٹھ، اب چھپے ہوئے بیٹھے، تو جو پیچھے بیٹھا ذرا اس طرف ہو، ان هؤلاء لیقولون، کیا نام ان کا، کیا نام؟ یوسف بن یعقوب۔ یوسف۔ آپ بھی روشنی سے ہندوستان سے۔ ہندوستان۔ ان هؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ، یہ کفار مکہ، لیقولون کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، یہ نہیں ہے مگر ہمارے لیے پہلی موت، ان ہی نہیں ہے یہ موت، الا موتتنا الاولی مگر ہماری پہلی موت۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ ہماری پہلی موت ہے، حالانکہ مقصود تو حیات کا انکار ہے، اور ان کو کہنا چاہیے کہ صرف ہماری یہی حیات ہے، اس کے علاوہ دوسری حیات نہیں ہے۔ تو موت کا انکار، اس کا کیا فائدہ کہ یہ سب ہماری یہی موت ہے، صرف ایک موت کا اقرار، اس کا کیا فائدہ؟ جیسے ما ہی الا حیاتنا الدنیا دوسری جگہ، ان ہی الا حیاتنا الدنیا دوسری جگہ آیا ہے۔ اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ جب موتتن الاولی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پہلی موت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو موت کے قائل ہو گئے، حالانکہ وہ دو موت کے قائل نہیں تھے، ایک موت کے قائل ہے، بس جب ہم مر جائیں گے تو ختم۔ تو اس کے متعدد جوابات ہیں۔ اور اشکال کی دوسری طرح تشریح کیوں کریں کہ ان ہی میں یہ ضمیر حیات کو راجع ہے یا یہ ضمیر موت کو راجع ہے؟ اگر یہ ضمیر حیات کو راجع ہو تو حیات سے موت کا استثناء صحیح نہیں ہے۔ ان هذه الحیات الا موتتنا الاولی، یہ حیات نہیں ہے مگر موت ہے، حیات نہیں ہے مگر موت ہے، یعنی الحیات موت، اور الحیات موت تو نہیں بنتا۔ اور اگر یہ ضمیر موت کی طرف راجع ہو تو مقصود پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مقصود انکار الحیات ہے، نہ کہ اقرار الموت، اقرار الموت نہیں ہے۔ تو اس کے متعدد جوابات حضرات نے فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ ضمیر حالت کو راجع ہے، ان ہی نہیں ہے ہماری حالت، الا موتتنا الاولی اگر پہلی موت کی ہے تو یہ ضمیر حالت کو راجع ہے۔ لیکن اس سے اشکال ختم نہیں ہوا،
اس لیے کہ اگر حالت کو ضمیر راجع ہو تو پھر بھی موت کا اقرار ہوا، اور مقصود موت کا اقرار نہیں ہے، حیات کا انکار ہے. تو دوسرا جواب چاہیے. دوسرا جواب یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے، ان ہی لیس الموتۃ التی یعقبها الحیات. یہ معنی ہے لیس الموت الذی یعقبها الحیات، نہیں ہے موت جس کے بعد حیات آتی ہے، یعنی جس موت کے بعد حیات آتی ہے وہ موجود نہیں ہے. الا لیکن موتۃ الاولی، لیکن صرف پہلی موت ہے، پہلی موت ہے بس، اس کے بعد کوئی اور موت نہیں ہے. تو ایک یہ ہے جیسے مصنف نے یہی فرمایا کہ ان ہی لیس الموت، یہ تو میں نے اللہ کو منقطع بنایا، مصنف نے اللہ کو متصل بنایا اور یہ ترجمہ کیا ہے لیس الموتۃ التی یعقبها الحیات. یہ بعد الحیات کی جگہ میں نے یعقبها الحیات کر لی. لیس الموتۃ التی یعقبها الحیات الا موتۃنا الاولی، مگر پہلی موت جب ہم نطفے تھے، بس جب ہم نطفے سے تو اس کے بعد حیات آ گئی، اس کے بعد کوئی اور موت ایسی نہیں ہے جس کے بعد حیات ہو. تو لیس الموتۃ التی یعقبها الحیات الا موتۃنا الاولی، یعنی جب ہم نطفے تھے تو اس کے بعد حیات آئی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ان ہی یعنی لیست الموتۃ، نہیں ہے موت، الا موتۃنا الاولی، مگر پہلی موت. اور الاولی اس کا مطلب ہے الاولی عندکم، جو تمہاری نزدیک اولا ہے اور ثانیہ ہے، ہماری نزدیک اولا اور ثانیہ نہیں ہے. تو ہماری نزدیک تو لیس الموت الا موتۃ واحدہ، ہماری نزدیک صرف ایک موت ہے. تو یہ اشکال اولا پر وارد ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ ہماری نزدیک تو صرف ایک موت ہے اور بس، اس کے بعد ختم، اس کے بعد حیات نہیں ہے. تو الاولا عندکم، وہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ موتۃنا الاولی میں اولا ہے تو اس کے لیے ثانیہ چاہیے، اور وہ تو دو موت کے قائل نہیں تھے. تو موتۃنا الاولی کا مطلب الاولی عندکم. اور تیسرا یہ ہے کہ موتۃنا الاولی میں الاولی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کا ثانیہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اولا کا مطلب پہلی موت، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری موت ہو. جیسے کوئی شخص کہے کہ یہ میرا پہلا حج ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسرا حج کرے. پہلا حج ہے، اس کی بات ضروری نہیں ہے دوسرا حج. تو یہاں بھی یعنی ان ہی الا موتۃنا الواحدۃ، یعنی صرف ایک موت ہے، ایک موت ہے اور اس کے بعد حیات وغیرہ کچھ نہیں. تو یہ متعدد توجیحات حضرات نے لکھی، اور بھی توجیحات لکھی ہیں، یہ کافی ہے. ان ہی نہیں ہے وہ موت جس کے بعد حیات ہے، الا موتۃنا الاولی، اگر ہماری پہلی موت جبکہ ہم نطفے تھے، یا پہلی موت جو آپ کی نزدیک پہلی ہے اور ہماری نزدیک پہلی بھی ہے اور آخری بھی ہے. اور اے مومنین، آپ کی نزدیک پہلی موت ہے، اس لیے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فہل الی خروج من سبیل. 2 مرتبہ موت ہے اور 2 مرتبہ حیات ہے. ایک موت تو یہ ہے جب نطفے تھے،
دوسری موت یہ ہے کہ مر جائیں گے. ایک حیات یہ ہے جیسے ہماری حیات, دوسری حیات یہ ہے حیات فی الآخرہ. تو یہ اچھی بات ہے. موتتنا الاولی عندکم واما عندنا فہی الاولی وہی الاخری. ایسی ہم تو صرف ایک موت کے قائل ہے جس کو کہتے ہیں مرنا. کہ ہم نطفن, جبکہ وہ نطفے کی حالت میں تھے. وما نحن بمنشرین, اور ہم نہیں ہیں بمنشرین اٹھائی ہوئی. مبعوثین احیاء بعد الثانیۃ, ہم اٹھائیں گے نہیں اور نہیں اٹھائے جائیں گے. بعد الثانیۃ, دوسری مرتبہ کے بعد. یعنی یہ نہیں ہے کہ دوسری موت کے بعد ہم اٹھیں گے. دوسری موت کیا ہے؟ جب آدمی مر جائے. پہلی موت کیا ہے؟ جب کہ وہ نطفہ تھا. فأتوا بآبائنا, ہمارے آبا کو لاؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ انا نبعث بعد موتنا ان نحیا, تو ان کو لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع, کیا یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم. کہتے ہیں تبع ایک بادشاہ تھا اور پہلے مجوسیت پر تھا اور مدینہ منورہ کو تباہ کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ بمائی فیملی کے مسلمان ہوا. لوگوں سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ, لیکن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. لوگوں پر عذاب آیا اور ان کی قوم بچ گئی. اور لا ادری اتبع نبی ام لا, حدیث میں آتا ہے معلوم نہیں وہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے. اور تبع ان کو یا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تبع کثرت اتباع, یعنی ان کی تابعدار بہت زیادہ تھی, اس لیے ان کو کہتے ہیں تبع. اور یہی اصح قول ہے کہ ان کو, اور یا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتی تھی. لاتباعہ اللہ اور لاتباع الناس لہو. لیکن بظاہر اگر اکثریت ان کی تابع تھی تو پھر عذاب نہ آتا. عذاب اس لیے آیا کہ اکثریت تابع نہیں تھی, تو اس لیے ان کو تبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تابع تھا. اور تبع حمری, جن کا نام سعد ہے یا اسعد ہے, سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبے کو قسمت پہنائی تھی اور غلاف پہنایا تھا ایک قول کے مطابق, اور مدینہ منورہ میں اپنی قوم کے لوگوں کو ٹھہرایا تھا تاکہ نبی آخر الزمان کو وہ خط پہنچائے جو خط انہوں نے لکھا تھا کہ یہ خط نسلاً بعد نسل چلاتے رہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو ان کو وہ خط دے دو. اور اس میں لکھا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الى عمره لکنت وزیرا له وابن عم وجاہدت فی اللہ اعداءه وفرجت عن صدره کل ہم. یہ اس میں لکھا تھا. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے پوتوں میں تھی, یعنی ان کی نسل میں سے. واللہ علم. تو کیا یہ بہتر ہے وہ نبی تھے یا رجل صالح تھے؟ ابن عباس فرماتے ہیں نبی تھے, اور دوسرے بعض حضرات کہتے ہیں رجل صالح تھے. جب حدیث میں خود آتا ہے کہ لا ادری ان تبع نبی ام لا, تو اور اس میں کیا رائے ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. اور پھر تبع جتنے حمیہ اور یمن کے تھے, یمن کے بادشاہ تھے, ان سب کو تبع کہتے تھے. تبع یمن جیسے خاقان ترک اور خاقان چین اور قیصر روم اور کسرا فارس, فارس والے کو کسرا کہتے تھے, اور حبشی والے کو نجاشی کہتے تھے, مصر والے کو قبطی کہتے تھے, قبط کہتے تھے. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. یہ ہو گیا.
والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا کفر کی وجہ سے. مطلب یہ ہے لیسوا اقوی منہم، یہ مشرکین مکہ ان سے اقوی نہیں ہے. فاہلکوا، وہ ہلاک کیے گئے، یہ بھی ہلاک ہو جائے گی. انہم کانوا مجرمین، بے شک یہ مہلکین مجرم تھے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اب اللہ تعالیٰ کی توحید، اور ہم نے آسمان و زمین کو پیدا نہیں کیا اور درمیانی چیزوں کو لاعبین، کھیل اور لہو لعب کے لیے، بل للاستدلال وللانتفاع، فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل پکڑ لو. لاعبین، لعب کے لیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ما خلقناہما وما بینہما، ہم نے ان کو اور ان کے مابین کو پیدا نہیں کیا الا بالحق، مگر فائدے کے لیے. بالحق فائدہ، یا الا بالحق مصلحت کے لیے. الا بالحق مصلحت کے لیے، یا بالحق الا لاظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ تم اس سے حق پہچان لو. یا اے محقین فی ذالک، ہم اس کے پیدا کرنے میں حق پر ہے، یہ کوئی کھیل لہو لعب نہیں ہے. یستدل بہ علی قدرتنا وحدانیتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلیل پکڑی جائے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون ہے. ولکن اکثرهم اے کفار مکہ، لا یعلمون، لا یعلمون الدنیا ولا یعلمون الآخرہ، دنیا میں دلائل کو نہیں جانتے اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے. یا یوں کہو، لا یعلمون فی الدنیا فیعذبون فی الآخرۃ، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، الفصل بین الحق والباطل، قیامت کا دن جس میں بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، فصل کریں گے. میقاتهم اجمعین، میعادهم اجمعین، یہ سب کے لیے وعدے کا دن ہے جس میں عذاب کا حساب کتاب کا وعدہ ہے. للعذاب الدائم، یوم لا یغنی مولا عن مولا، جس دن تعلق والا فائدہ نہیں دے سکتا دوسرے تعلق والے کو. یہ مولا رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا معتق کو بھی کہتے ہیں، مولا معتق کو بھی کہتے ہیں. مولا دو اور بھی 21 معنی ہیں مولا کے، اس لیے مولا کا ترجمہ ایسا کیا جب سب کو شامل ہو. ایک تعلق والا دوسرے تعلق والے کو فائدہ نہیں دے گا، قرابت ہو یا صداقت ہو یا اور تعلق ہو. مولا موالات ہو، لا يدفع عنہ شیئا، اس سے دفع نہیں کرے گا عذاب کو. لا يدفع عنہ شیئا من العذاب، میں نے ترجمہ کیا فائدہ نہیں دے گا، مصنف نے فرمایا عذاب دفع نہیں کرے گا، دونوں ٹھیک ہے. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو منع کیا جائے گا عذاب سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. نہ تو دوستی کام آئے گی، تعلق کام آئے گا، اور نہ مدد. یمنعون منہم، اور یوم بدل ہے یوم الفصل سے، یعنی یہ یوم لا یغنی پہلی یوم الفصل سے بدل. الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، مؤمن ہے، یا اس کو معاف کر دے یا اس کی شفاعت ہو جائے اور یا کچھ مدت رہے جہنم میں. فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن اللہ، بعض کے لیے سفارش اللہ کی اجازت سے کریں گے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے انتقام لینے میں کفار سے، رحیم ہے مؤمنین پر. انتقام کس طرح لیں گے اس کا بیان انتقام کا عزیز کا. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت جو ایک کڑوا درخت ہے، بدبودار درخت ہے، جہنم کے اندر اگے گا توہر کی طرح، اس کو توہر کہتے ہیں. یہ اخبث الشجر، جو بہت خراب درخت ہے. المر کڑوا، تہامہ ہے، تہامہ میں ینبت اللہ فی الجحیم، جحیم میں اللہ تعالیٰ اس کو اگائیں گے. طعام الاسیم، یہ اسیم اور گناہگار کا طعام ہے. اسیم سے مراد الاسیم الکامل کافر، یعنی ابو جہل اور اس کی ساتھی. ذوی الاسم الکثیر، اسیم
جو بہت زیادہ گناہگار ہے. وزن فعیل مبالغہ کے لیے، صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے. شجرہ زقوم کالمہل یغلی فی البطون، کالمہل وہ مہل کی طرح ہوگا. مہل تلچھٹ کو کہتے ہیں. تیل کے پہلے زمانے میں جب تیل نکل، آج کل تو آپ تیل کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ تیل کو میں دیکھتا ہی جاؤں، اتنا خوبصورت تیل ہوتا ہے شیشے میں. اور پہلے زمانے میں جو تیل بناتے تیل تو اس میں سے میل کچیل کو نہیں نکالتے تھے، تو اوپر سے تیل کچھ نرم ہوتا تھا اور اس کے آخر اور تہ میں اس کے اجزاء جم جاتے تھے، تہ میں بالکل کالے کالے، جس سے پھر کلی بناتے تھے اور کلی بھینسوں کو کھلاتے تھے. تو اسی کو کہتے ہیں مغل، اس کو کہتے ہیں تیل کا تلچھٹ. تو امریکہ سے ایک مولوی صاحب آئے تھے، کہا تیل میں تلچھٹ کام ہوتا ہے. تو ہم نے کہا بے اللہ، تیل آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو صاف کیا ہوا تیل آج کل آتا ہے. اور پہلے زمانے میں تیلی لوگ، جو تیل نکالنے والے لوگ ہوتے تھے، تو وہ تیل نکالتے تھے اور اس کے آخر میں کیچڑ جیسا ہوتا تھا، کیچڑ، اس کو کہتے تھے مہر. تدردی یہ زیت ہے، جیسے زیتون کا تیل آج کل ایسا پیلا ہوتا ہے کہ کیا کہنا، لیکن یہ تو صاف کیا ہوتا ہے. تدردی یہ زیت ہے، زیتون کا یہ تیل کا تلچھٹ، اس کو کہتے ہیں مہر. الاسود بالکل کالا کالا ہوتا ہے. یہ خبر ہے اور یہ خبر ثانی ہے، کل مہل. اور اس کو مہل کس لیے کہتے ہیں کہ مہل مہلت سے ہے. مہلت کہتے ہیں آہستگی کو، تو وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر کر کے جم جاتا ہے، یک دم نہیں. وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ تو ہماری کچن سے واقف نہیں ہے، جیسے یہ وہ ہوتا ہے، میں رکھ لیتا ہوں اس کو، یہ کیا نام ہے، کڑی. تو وہ کڑی ایک دن کے بعد نیچے اس کے اجزاء جم جاتے ہیں اور اوپر پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی کو میں گراتا ہوں اور دیا کو سے میں کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہوں. تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ نیچے جمتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مہل. اور مہل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جیسے لوہا ہو، تانبا ہو، اس کو پگھلا دے تو اس کو بھی کہتے ہیں. اس لیے کہ لوہا بھی پگھلتا ہے آہستہ آہستہ، یک دم تو لوہا نہیں پگھلتا، بلکہ وہ گرم ہوتا ہے، گرم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اور آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے. جیسے سونوار لوگ سونے کو پگھلاتے ہیں تو یک دم نہیں، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. آج کل تو آلات ایسے نکلے ہیں کہ وہ جلدی ہو جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں آہستہ ہوتا تھا. تو مہل آہستگی کو کہتے ہیں. اور مہل پیپ کو بھی کہتے ہیں. پیپ آہستہ آہستہ نکلتی ہے، خون کی طرح، یک دم تو نہیں، آہستہ آہستہ پیپ نکلتی ہے، اس کو بھی مہل کہتے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے جب نیا کپڑا لایا گیا موت وفات کے وقت، تو انہوں نے فرمایا انما هو للمہل، وہاں مہل کا لفظ آیا ہے. یہ تو یہ نیا میرے لیے نیا کپڑا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مہل یعنی پیپ، جب آدمی کا جسم خراب ہو جائے قبر میں تو اس میں سے پیپ نکلتی ہے، تو اس کو بھی مہل کہتے ہیں. سب میں آہستگی کے معنی ہیں. المہل یغلی فی البطون، یہ فقہ اللغت اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر آدمی لفظ کا مطلب نہیں بھولتا. جیسے مہل میں نے بتایا کہ اس میں مہل آہستگی ہے، اور یہ جو دردی الزیت ہے یہ بھی آہستہ تہ میں جم جاتا ہے، اور جو پیپ وغیرہ ہے وہ بھی آہستہ نکلتا ہے، اور جو پگھلاتے ہیں تو وہ بھی آہستہ آہستہ پگھلتا ہے. یغلی فی البطون، جو یغلی جو ابلتا ہوگا، جوش مارتا ہوگا، فی البطون پیٹ میں، پیٹ میں بالکل جوش مارتا ہوگا. جوش مارنا اور ابلنا، جیسے پانی کھولتا ہوا پانی. پھر بالقرآنی یتی تغلی، خبر ثالث ہے
اور تحتانیہ کے ساتھ حال میں ایسے حال میں یغلی فی البطون کغلی الحمیم میں جیسے ابلا ہوا پانی ابلتا ہے. غلی ان کے معنی ہے ابلنا اور حمیم کے معنی ہے انتہائی گرم پانی. حمہ یہ گرمی کو کہتے ہیں. محموم اس کے معنی ہے بخار والا. اور حمیم دوست کو بھی کہتے ہیں یعنی وہ دوست جو اپنے دوست کی دوستی میں جوشیلا ہو ہوشیلا نہ ہو. تو اگر آپ نے اس کے دوست کے بارے میں بتایا کہ آپ کا جو دوست ہے تو اس کی ذرا ناک ٹیڑھی ہے, وہ کہے گا اچھا تم نے یہ کہا, آستین چڑھا دے گا. تو اس کو کہتے ہیں حمیم. ما شدید الحرارت فرماتے ہیں خذوہ فاعدلوہ فی سواء الجحیم. خذوہ فرشتوں سے کہا جائے گا. زبانیہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو جہنم کی سپروائزر ہے. تو جب یہ دروازے کی طرف آئیں گے تو زبانیہ زبر کے معنی ہے پش کرنا, تو ان کو دفع کریں گے. دفع ہو جاؤ, زبر دفع کرنے کو کہتے ہیں. خذوا الاسیمہ اس کو پکڑ لو. فاعدلوہ الی سواء الجحیم تو اس کو زبردستی کھینچ لو. بکسر التاء وضمها فاعدلوہ. جروہ جروہ اس کو کھینچ لو. بغلظۃ سختی اور شدت کے ساتھ. الجر بعنف یسمى بالعدل. اور الی سواء الجحیم جہنم کے درمیانی حصے پر. اور رتل قرآن کریم میں آتا ہے. رتل بھی اس کو کہتے ہیں الجموع المنوع, جو جمع کرتا ہے مال میں اور کسی کو نہیں دیتا, سب ہوتا ہے. تو بغلظۃ اس میں بھی غلظت کے معنی ہے. رتل بعد ذلك زنیم اپنی جگہ آئے گا انشاءاللہ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم پھر ڈال دو اس کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم گرم پانی کا عذاب. من الحمیم الذي لا يفارقه العذاب یعنی وہ گرم پانی جس سے عذاب الگ نہیں ہوگا, یعنی وہ گرم پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور وہ ابلغ تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے. مما فی آیت دوسری آیت میں کہ یصب من فوق رأسهم الحمیم, تو یصب ڈال دیا جائے من فوق رؤوسهم ان کے سروں کے اوپر الحمیم گرم پانی. تو وہاں ڈالنے کا ذکر ہے. اور یہاں ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم یعنی یہ عذاب حمیم عذاب کا لفظ ہے, تو یہ عذاب تو ان سے الگ نہیں ہوگا. تو یہ گویا کہ وہاں ہے الحمیم اور یہاں ہے عذاب الحمیم. تو عذاب حمیم میں زیادہ مبالغہ ہے بنسبت صرف حمیم کے. الحمیم میں اتنا مبالغہ نہیں ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ خازن النار اس کے سر کو ہتھوڑے سے مارے گا تو سر پھٹ جائے گا, تو پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا. اس سے کہا جائے گا ذوق عذاب کو چکھ لو. چکھنے کی چیز تو نہیں ہے لیکن چکھ لو استہزاء. انک انت العزیز الکریم بے شک تم معزز اور مکرم تھے اپنے خیال میں. وقولک اور اپنے قول میں. وقولک اور آپ کا قول کیا تھا ما بین جبلیہا اعز و اکرم منی مکہ مکرمہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے کوئی معزز نہیں ہے. تو ذوق آ جائے. بزعمک و بقولک یا بقولک اور ان سے کہا جائے گا ان ھذا ما کنتم به تمترون یہ وہ عذاب ہے ما کنتم به تمترون جس عذاب کے اندر تم تمترون شک کرتے ہوئے جھگڑتے تھے. یہی تشکون. ان المتقین فی مقام امین. اب تخویف کے بعد بشارت. یقینا متقین فی مقام جگہ میں ہوں گے, مجلس میں ہوں گے, امین جو خوف سے محفوظ ہوگا, یؤمن فیہ الخوف. یہ جنات باغات میں عیون چشمے یلبسون من سندس نرم ریشم و استبرق
اور موٹا. اے مارق من الدیباج، ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں گے مارق من الدیباج، مارق مت پڑھو، مارق من الدیباج، جو بالکل نرم ہو، رقیق ہو، من الدیباج ریشم کا کپڑا، اما غلظ من ہو، اور جو غلیظ ہو، سخت ہو، کھردرا موٹا. نرم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی موٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، پشت نہیں بلکہ ان کی کرسیاں ڈائریکٹروں کی طرف پھرتی ہوں گی. حال ہے اے لا ينظر بعضهم الى قفا بعض، بعض کی پشت کو نہیں دیکھیں گے. لدوران الاسرة بهم، کیوں ان کے تخت گھومتے ہوں گے. اب تخت کی جگہ کرسیاں آتی ہیں تو وہ کرسیاں گھومتی ہیں، اور پتہ نہیں کرسیوں میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. آج کل تو سر کے دبانے اور پیٹھ کے دبانے کے آلات اس میں لگے رہتے ہیں. کذالک جزیناہم، کذالک ہم نے اسی طرح جزا ان کو دی. یہ مبالغے کے لیے. اب اس کو تشبیہ کیسے بنائیں گے؟ تشبیہ بنا تو سکیں گے لیکن تشبیہ مشکل ہوگی. اسی طرح یعنی مبالغہ ہے. یا الامر کذالک، جیسے مصنف نے فرمایا. اگر تشبیہ بنائیں گے تو یہ ہے اسی طرح جزا ہم نے ان کو دی ہے جیسی دوسری جنتیوں کی دی ہے. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو ملائیں گے بحور، گوری گوری لڑکیوں کے ساتھ، عین جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں. حور کی دو معنی ہے، حورا کی جمع ہے، یا وہ کہ جو بالکل گوری ہو، یا وہ کہ جس کی آنکھوں کی سفیدی خوب سفید ہو اور آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ ہو، اس کو بھی حور کہتے ہیں. زوجناہم من التزویج، لیکن ایک تو نکاح میں، ایک تو جنت میں نکاح نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زوجہ کے بعد با نہیں آتی، تو اس لیے زوجناہم کا مطلب وزوجناہم، اور ہم ان کی تشکیل کر دیں گے. جو دنیا میں اپنی تشکیل کراتے تھے اور اپنی بیویوں سے الگ رہتے تھے، تو ہم ان کی تشکیل کریں گے آخرت میں بحور عین، نساء بیض واسعات الاعین، جن کی آنکھیں ہوں بڑی بڑی، حسانها خوبصورت. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، یدعون بلائیں گے خادمین کو فیہا جنت میں، کیوں؟ ان یأتوا بکل فاکہۃ، کہ لائیں گے فاکہہ کو، پھل کو. ان کے لانے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ تو اشارے سے بھی کام چلائیں گے، لیکن اشارے میں ایک مزہ ہوگا، خادموں کے لانے میں دوسرا مزہ ہوگا. تو یہ تو مزے کی جگہ ہے جنت. آمین، ایسے حال میں آمین کہ ان کو خوف نہیں ہوگا ختم ہونے کا، کہ ختم ہو جائیں گے. من انقطاعها، ختم ہو جائیں گے. مضرتها، تکلیف دیں، یہ فاکہہ تکلیف دے گا. ومن کل مخوف، اور ہر خوفناک چیز سے ان کو امن ہوگا. یہ حال ہے. لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، نہیں چکیں گے فيها دنیا میں، لا يذوقون نہیں چکیں گے فيها جنت میں، الموت موت، الا لیکن ذاقوا الموتة الاولى في الدنيا، الا استثناء منقطع. لا يذوقون فيها اي في الجنة الموت لكن ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا. یا الا بمعنى بعد، لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى في الدنيا. اور یہ دو ہو گئے، الا بمعنى بعد الموتة الأولى. اور تیسرا معنی لا يذوقون فيها الموت، موت نہیں چکیں گے، الا الموتة الاولى، مگر وہ دنیا والی موت جو واپس آ جائے. اور دنیا والی موت کا واپس آنا ناممکن ہے، تو کوئی موت ہی نہیں ہوگی. فهذا من قبیل التعلیق بالمحال، تعلیق بالمحال کے قبیلے میں سے.
تو یہ من قبیل تعلیق بالمحال ہے. تعلیق بالمحال کا مطلب یہ ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت، یعنی جو موت گزری ہوئی ہے. اور الموت الماضی لا یأتی فی المستقبل، جو موت گزری ہوئی ہے وہ تو مستقبل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ تو گزر گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر کوئی موت ہی نہیں آئے گی. اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال. الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت جو دنیا میں ہے. اور یا یہ ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت، یعنی لا یذوقون قبل موتہم فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. صرف پہلی موت ہے، اس کے بعد خوشی و خوشی ہے، پھر موت بمانا خوشی ہو جائے گا. تو یہ اس میں اصل میں اشکال ہے. تو اشکال کا جواب، اشکال یہ ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت، یہ موت کو نہیں چکیں گے، الا الموتۃ الاولی، مگر پہلی موت کو. تو یہ تو استثناء الماضی من المستقبل ہے، اور استثناء المستقبل المستقبل ہوتا ہے، استثناء الماضی من المستقبل نہیں ہوتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پر موت نہیں آئے گی، مگر ہاں وہ ایک موت، صرف ایک موت آئے گی. کئی موت نہیں آئے گی مگر ایک موت. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ استثناء الماضی من المستقبل ہو. مستقبل سے ماضی کا استثناء نہیں ہو سکتا. تو اس کے متعدد جواب. ایک جواب یہ ہے کہ لا یذوقون فیہا الموت، لا یذوقون فی الجنت الموت، اور الا استثناء منقطع ہے، یعنی مستقل جملہ ہے. لیکن ذاقوا الموتۃ الاولی، یا الا بمانا بعد ہے، بعد الموتۃ الاولی، یا یہ من قبیل التعلیق بالمحال ہے. التی فی الدنیا بعد حیاتہم فیہا، جو دنیا میں موت تھی، بعد حیاتہم فیہا، حیات کے بعد دنیا میں. التی فی الدنیا بعد حیاتہم، ان کی حیات کے بعد، فیہا فی الآخرت، فیہا ضمیر آخرت کو کر لو. اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ بمانا بعد ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بچائیں گے عذاب الجحیم، جحیم کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ مصدر ہے بمعنی تفضل، تفضلت فضلا، اللہ نے فضل کیا ہے، فضل تو مفعول مطلق ہے. یا فضلوا فضلا، یعنی اعطوا عطاء، ان کو عطا دیا گیا، عطا. اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشش دی من ربک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذالک هو الفضل الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. اور فإنما یسرناہ بلسانک، بس بتحقیق قرآن کریم کو ہم نے آسان بنایا ہے. فوز عظیم، کامیابی قرآن کریم میں ہے. فإنما یسرناہ، قرآن کریم کو ہم نے آسان بنایا، بلسانک، آپ کی زبان میں، آپ کی لغت میں، تاکہ عرب اس کو سمجھ لیں. لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت لے لیں، بس ایمان لائے. لیکن ایمان نہیں لائیں گے. فارتقب، آپ ان کی ہلاکت کا انتظار کریں. یعنی علم یتذکروا، اگر وہ نصیحت نہ لیں، فارتقب، آپ انتظار کریں. انہم مرتقبون، یہ آپ کی ہلاکت کا انتظار کریں گے. ھذا قبل نزول الامر بجہادہم، یہ مصنف ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو لیلۃ الجمعہ کو سورہ دخان پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں گے. اور 70,000 فرشتے اس کے لیے
استغفار کریں گے صبح تک، یعنی اصبح یستغفر له 70,000 ملک آتا ہے. اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے لیلۃ الجمعہ کو سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. یہ حدیث دونوں قسم کی حدیثیں ضعیف ہیں. सूरत दुकान पड़ेगा तो क्या होगा फर्स्ट बार